نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویکیشن اسلامک کورس کا یہ آخری دن ہے انشاءاللہ، جس میں ہم یہ سیریز جو کر رہے تھے وہ جاباز خواتین. ہم لوگوں نے 3 صحابیہ کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں. کل کی جو ریکارڈنگ تھی اس میں ایک غلطی یہ تھی کہ ریکارڈنگ حضرت خنسہ کے بارے میں تھی، لیکن وہ ٹائٹل میں آپ کو حضرت ام عمارہ کا ٹائٹل تھا، تو وہ ریکارڈنگ حضرت خنسہ کی تھی. انشاءاللہ آج ہم ایک نئی صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب نے لیکچر سنے ہوں گے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اور آج آپ کا آخری لیکچر ہے، تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے. ایک میں واقعے سے شروع کروں گی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بتاتی ہوں کہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، کیونکہ مکہ میں ان کے ساتھ بہت ظلم اور بہت ستم ہو رہا تھا، تو مکہ کے کافروں کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ یہ قریش کے لوگوں سے بچ کر مدینہ میں جا کے کسے آباد ہو گئے. مسلمان مدینہ جا کے وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، وہاں اسلام عام ہو گیا تھا. تو یہ بات مکہ کے کفار کو اچھی نہیں لگی، تو کافروں نے مدینہ والوں پہ حملہ کر دیا. ایسی ہی ایک جنگ کا حال میں بتاتی ہوں آپ کو. آپ نے سنا ہوگا جنگ احد تو ایک بہت مشہور جنگ ہے، جس میں کافر بہت بڑی تعداد میں تھے، بہت بڑی فوج کے ساتھ انہوں نے پوری فل پریپریشن کے ساتھ وہ مدینہ آئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے. شروع میں مسلمان تو جیت رہے تھے، ان کا مطلب ایڈوانٹیج پہ تھے، اور کافروں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گروپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پہ پوزیشن کر کے رکھا ہوا تھا، جو کہ دیکھنے کے لیے ان کو رکھا تھا کہ کہیں کفار واپس نہ آئے. اور باقی جو مسلمان تھے، وہ جو جنگ ہو گئی تھی آلموسٹ ختم، اس میں جو کیا بولتے ہیں، جو لوٹ جو پیچھے بچی تھی اس کو کلیکٹ کر رہے تھے. تو یہ جو گروپ تھا جو جن کو پہاڑ پہ کھڑا رہنے کے لیے بولا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ سب دوسرے مسلمان وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جنگ کا، اور ہمیں انہوں نے پہاڑ پہ کھڑا کر دیا، تو اس وجہ سے وہ بھی نیچے اتر کے آ گئے. تو وہ جو گروہ تھا، وہ جو گروپ تھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے میدان میں آ گئے. اور کافروں نے جب یہ دیکھا کہ اوپر کوئی کھڑا نہیں ہے دیکھنے کے لیے، تو انہیں پیچھے مڑے وہ، اور جو وہ راستہ تھا نا اسی سے آئے اور اس کے ذریعے مسلمانوں پہ واپس حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں حضرت مصعب بن عمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. ایسا نازک وقت آ گیا تھا کہ مسلمان کا لشکر بکھر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، کیوں ایک دم پینک ہو گیا، کیوں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کفار واپس سے مڑ کے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھ کر مسلمانوں میں سے 10 صحابہ آگے بڑھے اور آپ کے گرد انہیں سراؤنڈ کر لیا تاکہ آپ کی وہ پروٹیکشن کر سکیں. اللہ کے نبی پر چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی. صحابہ بہت بہادری سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے. انہی صحابہ میں ایک خاتون بھی تھی. جی ہاں، ایک خاتون بھی جنگ کے میدان میں تھی. پہلے تو لڑائی کے دوران یہ خاتون زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب منظر بدل گیا اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اپنے جو پانی کا جو کنٹینر ہوتا ہے اپنے کندھے سے اتار دیا اور تلوار لہراتے ہوئے کافروں پر پل پڑی اور لڑتے لڑتے اور آگے بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. اب آپ تو یہ سن کے چونکے ہوں گے کہ ایک عورت نے کیسے تلوار اٹھا لی میں جنگ میدان میں، لیکن ہاں، انہوں نے تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی اور کفاروں سے جنگ بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف چکر لگا رہی تھی، ان کو کسی بھی سائڈ سے، ان کو ہر سائڈ سے پروٹیکٹ کری تھی. ان کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی. کافر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرتے تو وہ اس وار کو یا تو اپنی شیلڈ سے روکتی یا اپنی تلوار سے ڈیفینڈ کرتی. ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے. انہوں نے بیٹوں کو سمجھا دیا تھا کہ جب میں دشمنوں کا وار روکوں، مطلب جب بلاک کروں، تو آپ پیچھے سے دشمنوں کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دینا. انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس طرح جو بھی گھوڑے پہ سوار تھا وہ زمین پہ گر جاتا اور ماں بیٹے اس کو مار دیتے.
اب یہ اس لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج مسلمانوں کے پاس یہ تھی کہ کفار جو تھے وہ گھوڑے پہ تھے، اور گھوڑے پہ ہونا ایک ایڈوانٹیج ہے کیونکہ اوپر سے آپ وار کر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ ٹیکٹک اپنائی کہ وہ گھوڑے کی ٹانگ کاٹتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک موقع ایسا آ گیا کہ ایک کافر تلوار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آگے بڑھا۔ وہ ابھی ان کے پاس نہیں پہنچا تھا، کسی اور کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پتھر مارا جس سے آپ کے 2 دانت شہید ہوئے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ جو پہلا کفار تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا۔ اس کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرمر جو چہرے پہ جو وہ پہنتے ہیں اس پہ پڑی، اور آرمر ٹوٹ گیا اور کچھ حصے ان کے گال میں دھس گئے اور خون بہنے لگا۔ جب ان خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو وہ بہت بے چین ہو گئی تھی، بے چین کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کافر کو تلوار ماری، لیکن وہ ظالم جو تھا وہ بہت موٹا آرمر، ڈبل آرمر پہنا تھا اور تلوار کا اثر نہیں ہوا، اور پھر وہ کافر نے پلٹ کے ان خاتون پہ وار کیا اور ان کے کندھے کو بھی زخمی کر دیا۔ بہادر خاتون نے یہ زخم کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کو زخم لگا ہوا تھا کندھے پہ۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب تلوار ہم لڑاتے ہیں تو ہمارا شولڈر کا موومنٹ زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی اس زخم کی اور کافر سے دوبارہ وار کیا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون تھی جنہوں نے اتنی بہادری کے ساتھ اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافروں کا مقابلہ کیا، وہ بھی میدان جنگ میں ایک عورت نے؟ وہ تھی ام عمارہ۔ ام عمارہ کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو نجار سے تھی، ان کے 2 بیٹے تھے اور انہوں نے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مطلب کہ یہ سابقون اور اولون میں سے تھی، اور یہ انصاری خاتون تھی، مطلب یہ مدینہ کی ہی، مطلب مدینہ میں ہی تھی، یہ کبھی مکہ میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ کارنامہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا، واللہ آج ام عمارہ کا کارنامہ سب کے کارناموں سے بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعریف کی ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تو جنگ احد میں اپنے دائیں اور بائیں ام عمارہ کو ہی لڑتے دیکھتا تھا، مطلب وہ جہاں پہ بھی جس بھی ڈائریکشن میں دیکھتے تھے نا تو ان کو صرف ام عمارہ دکھی، وہ اتنا زیادہ ان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ اس لڑائی میں جب ام عمارہ کے بیٹے حضرت عبداللہ زخمی ہو کر گر گئے تو ماں نے بڑھ کر زخم پر پٹی باندھی اور کہا، اٹھ، بڑھ اور کافروں سے لڑ۔ حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا، ام عمارہ جتنی طاقت تجھ میں ہے وہ دوسروں میں کہاں؟ اللہ اکبر! آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی تعریف ہے۔ ان کے بچوں کی پرورش ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کو ایک ماں کے روپ میں بھی بہت عظیم ماں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے اندر ایمان ایسا راسخ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بوٹی کروا لی مگر ایمان سے نہیں پھرے۔ ان کے بیٹے ایک بار ایک آدمی تھا مسلمہ، اس کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ مسلمہ کون تھا؟ وہ ایک بہت کم وقت شخص تھا جس نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا۔ اس نے ان کے بیٹے حضرت حبیب مطلب ام عمارہ کے بیٹے کو قید کر لیا تھا ایک بار، اور کہا کہ تم یہ گواہی دو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت حبیب نے ایسا بیہیو کیا جیسے کہ انہیں سنائی نہیں دی وہ بات، اور انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے پر مسلمہ نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر بولا کہ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس سے انکار کیا، تو انہوں نے ان کا دوسرا ہاتھ کاٹا۔ ایسے کرتے کرتے آخر کار جسم کی بوٹی کر دی، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور وہ اس طرح شہید ہوئے۔ تو اب میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کتنا زیادہ دردناک واقعہ تھا، لیکن ام عمارہ نے بہت صبر کے ساتھ سنا اور عہد کر لیا کہ مسلمہ کو اپنی تلوار سے ہی جہنم کی طرف روانہ کریں گی۔ جنگ یمامہ میں ام عمارہ کو یہ موقع مل گیا اور بڑھتے بڑھتے زخم کھاتے کھاتے مسلمہ تک پہنچ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیں، تو انہوں نے اپنی تلوار بڑھائی، لیکن ایک ساتھ دو تلواریں چمکیں اور دونوں بجلی بن کر مسلمہ پہ گری اور وہ کٹ کر گھوڑے سے گر گیا۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو جو دوسری تلوار تھی وہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ام عمارہ کی وفات کے بارے میں، تو وہ جنگ یمامہ کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اب ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک جنگ میں یہ اتنی زیادہ زخمی ہو گئی تھی، ان کا ہاتھ پورا کا پورا کٹ گیا تھا اور ان کو
جو ہے بہت یہ انکانشیس ہو گئی تھی، اور ان کو جب جب کانشیسنیس انہوں نے گین کی، جب یہ ہوش میں آئی، تو پہلا سوال ان کے منہ سے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے نہ اپنے بارے میں فکر کی، نہ اپنے بیٹوں کا پوچھا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، پھر اپنے بیٹوں کا پوچھا۔ ہم ان سے کیا سبق لے سکتے ہیں کہ اسلام لانے کا عہد جو ہمارا نے کیا تھا نا، اس کو آخر دم تک انہوں نے نبھایا، اور ہر قسم کی انہوں نے قربانی دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت، ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ مطلب ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک عورت جنگ میں جا کے جہاد کرے گی، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ اور ان کی جو سورڈز مین شپ، جو جس طرح یہ لڑتی تھی نا تلوار کے ساتھ، اس کی تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اور یہ جنگ میں جانا آدمیوں کا کام تھا، لیکن یہ کام ایک عورت نے نبھایا، اور جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی، اس طرح کوئی نہیں کر پایا۔ اپنے بیٹوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، سب کو انہوں نے اس راہ میں لگا دیا۔ اور ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ شہید بھی ہوئے تھے، تو بھی مطلب یہ ان کی ہمت نہیں ہاری، اور یہ آخر ٹائم تک یہ لڑتے رہی۔ ایک واقعہ تو ہے کہ یہ ایک دفعہ آئی تھنک صلح حدیبیہ کی جو اس میں تھی، تو اس میں یہ بھی شریک ہوئی تھی، اور تب یہ 60 ایئرز اولڈ تھی۔ خیر، ان کی جتنی تعریف کریں، جتنا ان کے بارے میں پڑھیں وہ کم ہے، لیکن ہمیں اسے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی، اتنی کہ انہوں نے سب چھوڑ دیا، اپنے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن سب سے پہلے نبی کو رکھا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مکہ کی نہیں تھی، یہ مدینہ کی تھی، تو بھی اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے تب پھر یہ ایمان لائی تھی، تو آپ تو بھی ان کو اتنی محبت تھی ان سے۔ اور ہمیں کیا ہے محبت، ہم لوگ ایک سنت بھی عمل نہیں کر پاتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کریں اور سنتوں پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ یہ جو خوبیاں تھیں، اسلام پہ جمے رہنا، اور اللہ کی راہ میں ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم صبر کے ساتھ کریں۔ کچھ سوالات یہاں پہ ہیں جن کا آلموسٹ میں نے کور ہی کر دیا آنسر۔ ہمارا کا اصل نام کیا تھا، یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ انہوں نے کب اسلام قبول کیا تھا، یہ جو ہے ایک اس کا واقعہ کا پراپر نام ہے جو میں نے اس لیکچر میں نہیں لیا، انشاءاللہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو فوراً مل جائے گا۔ ان کی کہانی میں سے کون سی بات نے آپ کو بہت انسپائر کیا؟ اور ہمارا کے 2 اور بیٹے تھے جو ان کے دوسرے شوہر سے ہوئے تھے، ان کا نام بتائیں گے آپ؟ اور آخر سوال، ہمارا کی وفات کون سی جنگ میں ہوئی؟ تو انشاءاللہ یہاں یہ لیکچر یہیں ختم کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے 4 دن کمپلیٹ کیے، اور میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ ہم نے ابھی تو صرف 4 صحابیہ کے بارے میں پڑھا، لیکن ایسی تو کتنی ہے جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ میں نے بھی بہت پڑھا ان کے بارے میں، اور جو سیکھنے کے لیے ملا نا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب اور اس کو انٹرسٹ سے لیں گے اور ان کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر مجھ سے یہ لیکچرز دینے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، اور جزاک اللہ خیر آپ کا بہت بہت سننے کے لیے میرے لیکچرز۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔